مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے۔ اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ لبنان کے حالات دیکھیے، کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے؟ عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو۔ آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل اور رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کمزور ہے، آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے اندر۔ ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے، اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو، بس ایسے ہی۔ ارے باپ، تمہارا چہرے پہ دیکھو بہت مایوس پریشان نظر آتے ہو، دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر، اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پڑ جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے۔ مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے صحیح پہچانا ہے، اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا، اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا۔ ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا کہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا۔ اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپیہ ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ، ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں کسی بھی پیغمبر کے
دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا۔ جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کل عدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، ہٹ تم یہاں سے، یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے، خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعُ، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش دینے لگتے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں، بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور جرجیس تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ
لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ وہ نمازی تھی، سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکات اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔ نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، عبادت ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو، اللہ کی مخلوق اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی۔ اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بدچلن تھی۔ اب بدچلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بدچلن کس کو کہتے ہیں، بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بدچلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا، پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا۔ کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا۔ اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا۔ غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بدچلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں. اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو. حاجی صاحب ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لمبی داڑھی ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے. ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے. بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے. باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا, بھائی اپنی بہن کو دے گا, شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا, اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو, بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا. ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے, سمجھ رہے؟ جیسے میری ایک بہن ہے, وہ میرے باپ کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی, اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے, پراپرٹی بنائی ہے, جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی. اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا. اور اس کا جو بیٹا ہے, بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی. غور کرو, اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے. یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے, ظلم کیا ہے, ظلم, یہ ظلم نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے, بیٹے کی بھی وراثت میں سے, بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن, بیٹی, بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں, یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے. اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا. ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے, اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا. گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو, پیٹھ پہ خوب ٹھوکو. تو مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو, اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو. گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے, یہاں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے, انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھٹ جائے. تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ نا گال پر کہ کہیں نہ مارو. کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت, ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں, پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں, لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو, وہ بھی تب جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود اور پنچایت کا فیصلہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے, تو اب ایک آخری راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو, لیکن اس وقت بھی گال پر نہیں, اور اتنی بھی نہیں کہ پیٹھ پر لکڑی اور ڈنڈوں کے نشان بن جائیں, اتنا بھی نہیں. اور جب آپ کی اس مار سے بھی وہ راستے پہ نہ آئے تب آپ طلاق کے بارے میں سوچیں, اور اس میں بھی مہلت دی کہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں مت دو, طلاق ڈائریکٹ اس کو بندوق کی 3 گولی اس کے اوپر مت دھمک دو کہ بیچاری کی جان ہی چلی جائے. اس کنڈیشن میں بھی بتایا کہ اس کو 1 طلاق دو جب وہ حالت طہر میں ہو, پاکی کی حالت میں ہو, اور پھر سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو, اور پھر جب وہ دوسرا مہینہ آئے اور پھر وہ دوسرے مہینے تک نہیں مانتی ہے, پھر بھی حرکتیں کر رہی ہے, اور دوسرے مہینے میں جب وہ حالت طہر میں حیض سے پاک ہو جائے تب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے ہو. یہ بہت لمبا ایک عرصہ ہوگا, یعنی اتنا
موقع دیا ہے کہ ایک کمزور دل کی عورت ڈر جائے گی نہیں، اتنا اب تو آخری رہ گئی ہے، تیسرے مہینے میں جہاں تیسری طلاق دی ہم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ مان جاتی ہے تو آپ بھی مان جاؤ اور اس کو اپنی بیوی کی شکل میں قبول کر لو، سویکار کر لو۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی ہے اسلام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، یہ 10 کام تم کر لو، یہ 10 کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کرتا ہوا چلوں گا لیکن شاید میں 10 تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5 چیزیں تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی اور 10 چیزوں میں پہلا نام یہ لیا، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، تم کبھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اب تو بیٹھ جاؤ صحیح سے، لگتا ہے اسپرنگ لگا ہوا ہے آپ کے۔ قتلتا، اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ شرک بڑی عجیب چیز ہے۔ شرک عربی میں شرک ہے، اور اسی کو اگر ہندی میں کہیں تو بہو ایش پوجا، بہو دیوبادیت، بہت سی دیوی اور دیوتاؤں پہ آستھا رکھنا، بہو ایش پوجا، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مجبوری کی کنڈیشن میں اسلام کفر کی اجازت تو دیتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ کی جان جا رہی ہو، لوگ پسٹل لے کر کھڑے ہوں، آپ جنگل میں اکیلے ہوں، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، بندوق لیں، کمپٹی پہ رکھ دیں، اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور کا گوشت کھا کر جان بچ رہی ہے تو جان بچا لو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کھا کر تمہاری جان بچ سکتی ہو۔ یہ کنڈیشن، جان بچانا فرض ہے، لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا، ان کے منہ پہ کہہ دینا ہاں 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 نہیں نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا، صرف زبان سے کہنا
دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ چھوڑ دے تمہیں تو گھر پہ آؤ گا, اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے, میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا, اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا. اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. یہاں اسلام, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے, آگ میں ڈال دیا جائے, یہ کام کرا لینا, لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. مولانا جرجیس مر گئے, جرجیس کی قبر بن گئی, جرجیس کا مزار بن گیا. بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو, آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا, بیٹی نہیں ہوئی, اللہ مجھے نیک بیٹا دے, مجھے نیک بیٹی دے. ٹھیک ہے, اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ, مزار پہ, اور کہو بہت اچھے آدمی تھے, آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے, ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں, جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ, جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو. یہی شرک ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے, کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟ جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں, میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا, یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے, کسی اور سے مانگا جائے. اذا سألت فاسأل اللہ, سوال کرو تو اللہ سے, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے. میرے بھائیوں, کوئی کمپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ میں پوری قوم کا سردار ہوں, مجھے سجدہ کر, میرے سامنے جھک, میرے سامنے سجدہ کر, یا میرے سردار کو سجدہ کرو, یہ میرے سردار ہیں, تو اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو یہاں اسلام آپ کو جان بچانے کی اجازت نہیں دیتا, سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے, اے معاذ شرک مت کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا, لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا پڑے تو کسی غیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی جان مت بچانا. اگر وہ تمہیں مارنا چاہے تو مار دیں, قتلتا قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں, حرقتا جلا کر آگ میں ڈال کر تمہیں کوئلہ بنانا چاہے تو بنا دیں, راکھ کرنا چاہے تو کر دیں. یہ اپنے جسم کو دنیا میں کرا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کر. اب آپ سمجھ گئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہر مسلمان غور کرے کتنا پرسنٹ مسلمان ہے. پہلے تو یہ غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں, پھر یہ غور کرے ہے تو کتنا پرسنٹ, کتنا پرسنٹ وہ مسلمان ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی 10% بھی کہہ سکے کہ میں 10% بھی مسلمان ہوں. آگے آنے والے واقعات ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کی طرف. میرے بھائیوں, عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. آپ بتائیے, آپ یہاں رہتے ہو بھلکی میں, اور آپ کی بیوی بھلکی میں رہتی ہے, اور آپ محنت کرنے دلی گئے, اور دلی میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے, یہاں سے آیا بیچارہ اور وہ گھومنے آیا, آپ ہی کے گاؤں کا ہے بھلکی کا. اب آپ نے دلی میں ایک ساڑی خریدی 5,000 کی, 10,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خریدی, اور خوبصورت ساڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بھائی تم تو بھلکی جا رہے ہو نا, اتر دیناج پور میرے گاؤں میں جا رہے ہو نا, ایسا کرو کہ یہ ساڑی میری بیوی کو دے دینا. شوہر نے محنت کی, مزدوری کی, اچھا کمایا, اور اس کے بعد ایک ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں جانا اور میری بیوی کو دے دینا. دوست گھر پہ آیا, دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, آئیے بیٹھیے, کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. اس نے ساڑی دی, اوہ اتنی خوبصورت ساڑی, آئیے آئیے بیٹھیے, چائے پی کے جائیے. اس نے دروازے کھولے. اب حقیقت کیا ہے, اس عورت کو تعریف کس کی کرنا چاہیے, شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟
آپ کی عقل بھی کہے گی یار جس نے ساڑی بھیجی ہے اس کی تعریف کتنے اچھے ہیں میرے شوہر، دیکھو اتنی دور سے بھی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کتنا مانتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ساڑی بھیجی۔ اب وہ عورت بجائے شوہر کے تعریف کرنے کے اپنے دل کے سارے دروازے اس ساڑی لانے والے کے لیے کھول دے۔ ایکسکیوز می، آئیے چائے پی لیجئے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے ہیں، چلیے کہیں ڈیٹ پہ چلتے ہیں، چلیے کہیں گھومنے چلتے ہیں، اسی کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ اور شوہر کو اگر پتہ چل جائے دلی میں بیٹھے ہوئے آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور کے اندر کہ کمبخت ساڑی میں نے بھیجی اور بے غیرت دل دے بیٹھی ساڑی دینے والے کو وہیں سے موبائل کرے گا، فون کی گھنٹی بجے گی، بیوی اٹھائے گی، کچھ سنے گا نہیں، کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ کم بخت ساڑی میں بھیجوں تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، ساڑی میں بھیجوں گھوم رہی دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیروں کو، ولیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے دین کا پرچار کرو اور اسلام کی اور توحید کی دعوت کو بلند کرو، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی کو مشکل کشا مانیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ تمہارے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی ہم ہی تمہارے جیسے بندوں سے مانگے۔ ارے تم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑتی ہے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم کو بخار آتا ہے ان کو بھی آتا ہے، تمہیں سر میں درد ہوتا ہے ان کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، تم کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، وہ خود ہماری روزی روٹی کے محتاج ہیں، وہ خود ہمارے مدد کے محتاج ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کو سمجھ لیجئے تو اسلام کے اندر پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہیں پر اسٹاپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ پہلی چیز کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، کٹوا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز آئیے نوجوانوں تمہارے لیے بہترین چیز، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ کبھی کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والے جملے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دیں گے۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر جن تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے نہیں، وہ تو گھر ہے ہی، تم نے محنت کر کے جو گھر کمایا ہے اور بنائی ہے بلڈنگ، اور تم نے جو شادی کی ہے، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اور بھاگو یہاں سے، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہو اور بیٹے کی غلطی نہ ہو، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اور والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر تمہارا، تم نے محنت کر کے کمایا بنایا ٹھیک، لیکن اگر تمہارے باپ کہے جرجیس جاؤ یہاں سے ہٹو، جرجیس کو اپنی کمائی والا گھر چھوڑنا پڑے گا، باپ کا حکم مانتا ہے۔ یہ تمہاری بیوی بڑی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، چھوڑو اس کو، چلو ہمیں چھوڑنا پڑے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے کے لیے گئے، دروازے کو دستک دی، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ ذرا سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے آہستہ اسپیڈ کم کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، بہو نے، بیٹے کی بیوی نے دروازہ کھولا، اور جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھیے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے۔ بیوی کو نہیں معلوم کہ یہ میرے سسر ہیں، لیکن سسر کو معلوم ہے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کا گھر ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، لیکن بتا نہیں رہے کہ میں تمہارا سسر ہوں۔
کہا کہ بیٹی مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ کہا کہ وہ تو جنگل میں شکار کرنے گئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ جنگل میں چلے گئے، شکار کر کے لائیں گے، شام کو گوشت آئے گا تب ہانڈی پکے گی۔ اچھا ایسے حالات ہیں تمہارے گھر کے؟ کہا بہت برے حالات ہیں، غور کرنا جملے پر، ہاں بہت برے حالات ہیں۔ بیٹی تمہارے گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو جواب دیا بہت بری، بھوک مری کی نوبت ہے، صبح کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور شام کو اگر کھا لیتے ہیں تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام تک کچھ نہیں ملتا، بہت بری کنڈیشن ہے میرے گھر کی۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہنے لگے بیٹی جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں، اب سنو، جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک اولڈ مین آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی تشریف لایا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، وہ گھر کا مین گیٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے، چوکھٹ جس میں آدمی اندر گھستا ہے گھر کے دروازے سے، وہ چوکھٹ۔ اپنے ہسبینڈ سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ان کی بیوی گھر کی چوکھٹ دیکھ رہی ہے۔ یہ بڈھا سٹیا گیا کیا؟ یہ بڈھے کو پاگل ہے کیا؟ کتنی اچھی چوکھٹ ہے، مضبوط چوکھٹ ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری چوکھٹ خراب ہے۔ یہ بڈھا سٹیا گیا۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، اور نوجوانوں سنو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، اپنی ماں کو رلانے والوں، اپنے باپ کو ستانے والوں سنو، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب گھر پہ آیا گوشت لے کر، بیوی بنانے لگی، وہ بناتے بناتے کہنے لگی اسماعیل آج ایک بڈھا آدمی آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی ضرورت رہی ہوگی بیچارے کو؟ کہا نہیں، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، سمجھ گئے کہ سلام اگر کہا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ اچھا ایسی ایسی شکل تھی کہ جی بوڑھا آدمی آیا تھا، جی سلام کہا مجھے، جی۔ کہا اچھا اور کیا کہا؟ کہا اس نے مجھ سے کہ اب جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ بڈھا سٹیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا اس نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ کہاں پوچھا تھا کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی، جو سچائی تھی بتا دی، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بس یہی تمہارا جملہ سن کر، یہی ورڈز سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کیا مطلب؟ کہا میری بیوی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بس زندہ ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں ہمیشہ اس کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اس کی دیے ہوئے رزق پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تمہیں یہ جملے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، میں بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میرے باپ نے سوچ لیا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو۔ آئے میری بیوی، انہوں نے گھر کی اس چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، جو گھر کی چوکھٹ ہے، یہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بدلنے کی، انہوں نے میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو۔ کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے؟ لہذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو اور ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا، اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو،
شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ چپ تو نہیں سمجھے گی. کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے, بیچ میں کیوں بولتی ہے, تو نہیں سمجھے گی. اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے, جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے. تو اس ڈاکٹر سے, اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے, ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے. میرے بھائیوں, اس ماں سے کہتے ہو تم, اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی. جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے, تو تیرا ارادہ کیا ہے, تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے, وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی. اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے, آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی, پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے. ابراہیم اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے, دروازے کو دستک دی, وہ دوسری بیوی نکلی, دروازہ کھولا, کہیے چاچا کیسے آنا ہوا, کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے, کہ وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے. اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ. گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. فرمایا میری بیٹی جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, انہوں نے سلام کہا ہے, اور چلتے چلتے اس نے یہ وصیت نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے, یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا, بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا, اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے, مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر, وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھے اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو اب ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں, اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی, اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں, جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے, تھوڑا بہت دین باقی ہے, جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی, میرا بیٹا ایسا, میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے باپ کو ستاتے ہو, اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کو رلاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کوئی ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات. کہاں میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے, یہ باپ کے ساتھ یہ کریں ٹھیک ہے, لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے, اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا, لڑکے نے, امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا.
نام میرا رکھا، تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل۔ اس نے میرا نام رکھا کھٹمل۔ اور تیسرا، جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ، ایک ان پڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ تینوں کام اس نے نہیں کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا، کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو، اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو، دیکھو، اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی سہو، اب تو تمہیں سہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے۔ علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے، کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے ایک چکر پورا کیا، دو چکر پورے کیے، تین چکر پورے کیے، چار چکر، پانچ چکر، اور پانچویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب چھٹا چکر لگانے لگا تو اس کی مڑبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیے سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے ساتوں چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، جو اس نے کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا ادا ہو گیا؟
ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا مرتبہ, یہ ہے ماں کا درجہ. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے. آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں, کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں, لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں. عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا. سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ان چیزوں پر ذرا غور کرنا. 2 چیزیں ہو گئی, تیسری چیز پر آئی ہے. ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. تیسری چیز پر غور کیجیے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا, کسی بھی حالت میں فرض نماز مت چھوڑنا. اگر فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی, اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاؤ گے. اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تمہاری زندگی.